اس وقت ایک مسئلہ پاکستان میں زیر بحث ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ ایک مندر کے قیام کی تجویز پر غور کر رہی ہے، اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کے نام پہ ملک بنا، اسلام آباد و شہر کا نام ہے، اتنی بڑی کون سی ہندوؤں کی تعداد آ گئی کہ ایک نمایاں ان کا مندر بنایا جائے۔ ہر طرف سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، آپ پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک پاکستان دور جدید کی ایک قومی ریاست ہے۔ قومی ریاست اس اصول پر بنائی جاتی ہے کہ ایک خاص خطہ ارض میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں۔ جب وہ برابر کے شہری ہیں تو حکومت بھی ان سب کی نمائندہ ہوتی ہے، وہ سب ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کا نظم ان کے ذریعے سے چلتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے حکومت کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں شہریوں پر ڈالی ہوئی ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ڈالی ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہے اس ملک میں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں تو 56-57% مسلمان ہیں، باقی مسلمان نہیں ہیں، یعنی زیادہ تر ملے ہیں جو مسلمان ہیں۔ تو ایسی ریاستیں بھی ہیں، ایسی ریاستیں بھی ہیں کہ جن میں 98% مسلمان ہی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جس میں 50-55 اس طرح کی نوعیت ہے۔ تو جو بھی قومی ریاستیں ہوں گی وہ ظاہر ہے چونکہ سب شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں، سارے شہری اس میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی۔ مندر بھی بنیں گے، سینیگاگ بھی بنیں گے، مسجدیں بھی بنیں گی۔ جن چیزوں کے معاملے میں آپ نے طے کیا ہے کہ وہاں حکومت کوئی تعاون کرے گی تو سب کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ایک قومی ریاست میں آپ یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ہر کمیونٹی نے اپنی عبادت گاہ خود بنانی ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ تو کرنا پڑے گا نا، سہولت دینی پڑے گی، اجازت دینی پڑے گی۔ اور اگر یہ طے کیا ہے کہ اس میں ریاست بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، مثلا جگہ دے گی، مثال کے طور پر تعمیر کے لیے کچھ کرے گی، تو چونکہ آپ تمام فرقوں، تمام گروہوں، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ریاست بنا کے قومی ریاست کے طور پر اس کا نظم چلا رہے ہیں، تو آپ کو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسلام آباد ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں ہندوؤں کی تعداد کیا ہے۔ اگر ان کی ضرورت ہے کہ وہاں ایک مندر ہونا چاہیے تو ان کو اپنے طور پر بھی بنانے کا حق ہے، اور اگر ریاست مسجدوں کے معاملے میں تعاون کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو پھر اسے اس میں بھی کرنا چاہیے۔ قومی ریاست کا اصول یہی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو ریاستیں ہیں وہ اپنی حیثیت پہلے متعین کر لیں۔ وہ حیثیت وہ پرانے دارالاسلام کی اور دارالکفر کی اور دارالحرب کی حیثیت نہیں ہے۔ وہ فقہ اب دنیا سے رخصت ہو چکی، وہ دور بھی چلا گیا۔ یہ اسلام کی اصطلاحات نہیں تھیں، یہ اس زمانے کی فقہ کی اصطلاحات تھیں، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنی ایک معنویت رکھتی تھیں۔ اب ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ تبدیل کرنا ہے تو پہلے اس بنا کو تبدیل کیجیے، لیکن اگر اسی بنیاد پر ریاستیں منظم ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یعنی اگر میں یہ اصول قائم کر لوں کہ تمام وہ جگہیں جہاں مسلمان بستے ہیں تو پھر میرے لیے ان کی سرحدیں بھی کھلنی چاہیے، میرے لیے ان کی شہریت بھی کھلنی چاہیے، مجھے اپنا سامان اٹھا کے جانے میں بھی کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ سرحدیں بنا دیں، آپ نے ان کے اندر کے قواعد بنا دیے، رہنے والوں لوگوں کے حقوق مان لیے، تو یہ قومی ریاستیں ہیں۔ میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ ایک قومی ریاست بنانا، قومی ریاست میں رہنا، یہ کوئی مذہبی لحاظ سے جرم نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اس کو بنا لیا ہے، آپ اس کا کوئی دوسرا تصور پیش کریں، وہ بنا لیں۔ دنیا اگر آپ کو بنانے دیتی ہے، بنا لیا ہے، تو ہر جگہ یہ مطالبہ برحق ہوگا۔ اگر میں امریکہ میں یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، یا اگر یہاں کی حکومت چرچ کی مدد کرتی ہے تو مسجد کی بھی مدد کرے، تو میں یہی مطالبہ کرنے کا حق پاکستان میں بھی رکھتا ہوں۔ اس میں استثناء صرف ایک سرزمین کا ہے، اور وہ سرزمین عرب ہے۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے دین کا کوئی شخص اپنی کوئی مستقل اقامت بھی نہیں رکھ سکتا، عارضی طور پر ہی جائے گا، اور اگر اس نے کوئی عبادت کی چیز بھی کرنی ہے تو عارضی طور پر ہی کرے گا۔ تو یہ سرزمین عرب کے بارے میں، یہ سرزمین حجاز کے بارے میں اللہ کا قانون ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت مسجد کی ہے۔ یعنی پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ باقی دنیا میں سب قومی ریاستیں، قومی ریاست اسی اصول پر ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں۔